كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ العظیم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور ساتھیان نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سامعین محترم، میں آج اس عظیم الشان محفل میں جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے کہ آج مسلمان مغلوب کیوں ہے. سامعین محترم، آج کے اس دور میں تمام تر سہولیات کے ہونے کے باوجود ہم مسلمان در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. لیکن ہر طرح کی سہولت کے ہم دعوے دار بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کے زیر اثر جی رہے ہیں. سامعین محترم، آج ہم دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس دلدل کو نبی علیہ السلام نے اپنے بیان میں 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اے مہاجرین، اگر تم 5 چیزوں کے اندر مبتلا ہوئے تو تم ضرور سزا پاؤ گے. سامعین محترم، پہلی بات نبی علیہ السلام نے کہا، جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جائے تو اس پر ایک سخت سزا دی جائے گی. وہ سزا کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس قوم پر دشمن، دوسری قوموں کے دشمن اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. سامعین محترم، آج میرے اور آپ کے سامنے ہے فحاشی اور عریانی ہمارے ملک پاکستان میں کس طرح عروج پر ہے، اور اس کے ساتھ بعد اس کے مقابل ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کسان فصل بیچتا ہے، ریٹ IMF نے کرتا ہے. ہمارا قومی ادھر قوم کا تیل نکلتا ہے، لیکن ریٹ IMF نے کر رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ہر طرح کا پھل موجود ہے، لیکن ریٹ IMF نے کر رہا ہے. سامعین محترم، فحاشی آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در در پر پیشانی ٹیک رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ٹیکنے کے لیے پیشانی ہم حاضر نہیں ہوتے. سامعین محترم، اللہ کے نبی نے تیسری چیز بیان کی، دوسری چیز بیان کی، جب قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگے، تو ان پر قحط سالی آئی. آج ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہوتی ہے، بے ٹائم ہوتی ہے، کوئی وقت نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے، جانوروں کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر ناپ تول کے اندر کمی کرو گے تو بارش نہیں آئے گی، قحط سالی آئے گی. اور اگر یہ جانور نہ ہو تو آپ کو جو یہ بارش مل رہی ہے یہ بھی نہ ملے. سامعین محترم،
آج بارش آ رہی ہے، بیٹے مارے گے، ناپ تول کے اندر کمی عروج پر ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آج کل دودھ کے اندر گائے کا دودھ ہے، اس کو بھینس کا دودھ بنانے کے لیے اس کے اندر نیل ڈال کر اس کو بیچا جاتا ہے۔ چارپائی ریلنگ والے کام کرتے ہیں، پائپ وزنی نہیں ہے، اس کے اندر مٹی ڈال کر اس کو بیچا جاتا ہے۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ سیف الماری بنتی ہے، اس کے اندر وزن کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر اینٹ کو دفن کر کے بیچا جاتا ہے۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ہمارے اوپر آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس نبی نے ہمیں ہر طرح کی دنیا کے اندر جب سے پیدا ہوتا ہے انسان مرتے دم تک ہر طرح کے احکام اس سے بیان کیے ہیں، لیکن آج ہم ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی، حکم کے خلاف ورزی کرے گی۔ آج ہم نماز کا حکم ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، روزے کا حکم ہے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، پھر اس پر ہمیں سزا بھی مل رہی ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ہم، اور کئی تو ایسے ہیں اپنی زکوٰۃ کو نہ دینے کے لیے ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں، اور کئی بدبخت تو اپنے آپ کو اہل تشیع بھی لکھوا لیتے ہیں۔ ایسے ہیلے بہانے تلاش کرنے کے لیے کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس پر لعنت۔ سامعین محترم، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم کے امام اللہ اور اس کے قانون کے خلاف فیصلے دینے لگے۔ اب آپ کو پتہ ہے فیصلہ مسجد کا امام تو نہیں دیتا، حکمران دیتا ہے۔ اس حدیث میں دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا مسلح کا امام ہے وہی آپ کی سیاست کا امام ہے، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں ان مولویوں کے سیاست سے کیا کام ہے۔ اس پر یہ حدیث واضح ان لوگوں کے منہ پر تماشا ہے جو کہتے ہیں مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے۔ میرے بھائیوں، امام فیصلے نہیں کرتا، فیصلے ہمارے چنیدہ حکمران کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قوم کے امام اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ دینے لگے تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ملک سدھر جائے، بس اس کی سیٹ میں لے لوں، وہ کہتا نہیں میں اس کی لے لوں، بس اس طرح چل رہا ہے سسٹم۔ اب جب ہم اپنے مسلح کے امام کو اپنی سیاست کا امام بنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس نے کیا فیصلہ دیا ختم نبوت کے خلاف۔ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر جب ہم اپنے امام کو اپنی سیاست کا امام نہیں سمجھتے تو پھر ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں ایسے لیکچرار پائے جاتے ہیں جو نبی کی حدیث کو جھوٹا قرار دلواتے ہیں۔ ملک پاکستان کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ایک لیکچرار نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جھوٹا قرار دینے کے لیے نعوذ باللہ اس نے ایک طریقہ کار بتلایا۔ اس نے ایک فرینڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے طالب علم کو بلایا، اسے ایک اس کے کان کے اندر ایک بات کہی، اس نے کہا کہ پچھلے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ساتھی کو بتلا دیں۔ اس طرح چلتے چلتے آخری ٹیبل تک بات گئی، اس سے پوچھا تو بات کے الفاظ چینج تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو جی میں نے ابھی 10 منٹ کے اندر بات کی ہے، تو یہ بات وہاں تک پہنچی جو بدل گئی ہے، جو میں نے بات کی تھی وہ بات نہیں ہے، نبی نے 1400 سال پہلے بات کہی تھی وہ ہم تک کیسے صحیح پہنچے گی۔ اب میرے نوجوان بھائیوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس نے یہ ہیلا بہانہ استعمال کیا، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا یہ تیری گندی زبان کی بات ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تیری بات میں اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ بہت بڑے حکمران گزرے ہیں،
نام میرے ذہن میں نہیں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا، دعوت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اس نے کہا کہ بھئی آپ اس طرح کریں، مجھے نا آپ نے نبی علیہ السلام سے جو حدیثیں سنی ہے نا وہ مجھے سنا دو. اس نے پردے کے پیچھے ایک شخص کو بٹھا دیا کہ بھی آپ جو ابو ہریرہ بیان کریں نا حدیث اسے آپ نے لکھ لینا ہے لفظ بل. اس نے کہا ٹھیک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثیں بیان کی، 100 حدیثیں بیان کی، اس نے ورق پر لکھ لی، ہو بہو الفاظ لکھ لیے. بات آئی گئی ہوگی. 1 سال کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی. پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے پچھلے سال حدیث بیان کی تھی نا وہ دوبارہ سنا. اب آپ اندازہ لگائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیثیں 100 حدیثیں وہی ہو بہو اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح پچھلے سال سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ اسی سند کے ساتھ بیان کر دی. اس نے بھی وہ بھی نوٹ کر لی اپنے ورق پر. جب بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اس نے دونوں ورق منگوا لی. جب ان کو دیکھا تو ایک زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں. بات سمجھنے کی ہے، ایک اس لیکچرار کی بات ہے، ایک نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. میری اور آپ کی بات تو بدل سکتی ہے لیکن نبی کی بات نہیں بدل سکتی. دوستو، ہم اپنے مسلح کے امام کو سیاست کا امام نہیں سمجھتے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے میں نے اور آپ نے عمدہ چیز کو چاک کر کے نکارہ چیز کے اندر پیوند لگایا ہے، جس کی وجہ سے نہ عمدہ ٹھیک بچ گیا ہے اور نہ نکارہ صحیح ہوئی ہے. ہم نے اپنے دین کو چاک کر کے اپنی دنیا کے اندر لگایا ہے. نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. دین تو کہاں بچے گا، دنیا بھی نہ بچے، سب کچھ لٹوا کر بیٹھ گئے. دعا ہے اللہ رب العزت ان خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.